بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج سے کچھ دن پہلے آپ سب نے میرے یوٹیوب چینل تحصیل علم پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی سیریز کا 12واں پارٹ دیکھ لیا ہوگا۔ اس کا میں آپ سب لوگوں کا دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ بیچ میں بقرعید اور محرم آنے کی وجہ سے میں نے سیریز کو کچھ دنوں کے لیے بریک کیا تھا، کیونکہ بقرعید اور محرم سے جڑی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچانی تھی۔ خیر، آج سے انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ واپس سے سیریز کی طرف لوٹ رہے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو سنتے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ آپ سب نے آخری پارٹ میں جنگ بدر کے واقعے کو سنا۔ جنگ بدر کے بعد جو واقعہ پیش آتا ہے وہ ہے غزوہ قینقاع۔ چونکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، 3 خاندان تھے۔ نمبر 1 بنی نذیر، نمبر 2 بنی قریظہ، نمبر 3 بنی قینقاع۔ بنی قینقاع یہ سب سے زیادہ طاقتور قبیلہ تھا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ ایک عہد نامہ یعنی ایک بانڈ تیار کیا، جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ دونوں آپس میں مل کر رہیں گے، کوئی ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کریں گے۔ اگر کوئی باہر سے ان دونوں میں سے کسی ایک پر حملہ کرتا ہے تو دوسرا ساتھ دے گا۔ لیکن ان یہودیوں نے اس وعدے کو توڑ دیا اور جنگ بدر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھمکیاں دینا شروع کر دیا کہ وہ مکہ کے قریش نادان تھے، تم سے لڑ نہیں پائے، لیکن تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم یہودیوں سے مقابلہ کر سکو۔ تو اسی وجہ سے جنگ قینقاع کا وجود ہوا۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے یہودیوں کے قلعہ کو گھیر لیا۔ کئی دنوں تک یہ قلعہ کے اندر بند رہے۔ مجبوراً ان یہودیوں نے اپنا ہتھیار ڈال دیا۔ اللہ کے رسول اور مسلمانوں نے انہیں مدینہ سے نکال کر شام کی طرف بھیج دیا۔ اس کے بعد غزوہ سویق کا واقعہ پیش آتا ہے۔ تو چونکہ میدان بدر میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، جن میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ اور شیبہ بھی تھا، تو مکہ میں ایک طرح کا ماتم چھایا ہوا تھا اور وہ لوگ بدلہ لینے کے طاق میں تھے۔ تو اسی وجہ سے غزوہ سویق بھی پیش آیا۔ جنگ بدر، غزوہ بنی قینقاع اور غزوہ سویق یہ سب سن 2 ہجری میں پیش آئے، اور سن 2 ہجری ہی میں خاتون جنت شہزادی رسول حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا فاتح خیبر داماد رسول حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کی شادی سے ریلیٹڈ باتیں بتانے سے پہلے کچھ ان کی زندگی کے بارے میں بتاؤں، چونکہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی ہستی کا نام ہے جن سے دنیا کا ہر انسان عقیدت اور محبت رکھتا ہے۔ اس لیے اب یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ آخر ان سے ہماری یہ عقیدت اور محبت اتنی زیادہ کیوں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحیح روایت کے مطابق 7 اولادیں تھیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، اور بیٹیوں میں سب سے چھوٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جن کی زندگی اتنی پاکیزہ ہے کہ آج تک دنیا کے کسی انسان نے ان کی زندگی میں داغ نہیں لگا پایا، اور ان کی زندگی دنیا کے ہر انسان کے لیے اور خاص کر مسلم عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ان کا نام فاطمہ ہے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کا نام فاطمہ کیوں پڑا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فاطمہ اور ان کی اولاد کو جہنم کی آگ سے الگ رکھے گا۔ اب یہاں سے ایک بات یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں اللہ بیٹیاں دے تو ہم بھی اس کا نام فاطمہ رکھیں، تاکہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے میں وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کئی لقب ہیں،
ان کا سب سے مشہور لقب زہرا ہے۔ زہرا کا مطلب ہوتا ہے روشن اور چمکدار، اور حضرت فاطمہ کا ظاہر اور باطن دونوں ہی چمکدار اور روشن تھے، اس لیے ان کا ایک لقب فاطمہ زہرا پڑ گیا اور یہی سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ دوسرا لقب بطول ہے۔ آپ کا یہ لقب بھی بہت ہی مشہور ہے۔ بطول کا معنی ہے دنیا سے الگ ہو کر اللہ کی یاد میں کھو جانا۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، جو حضرت امام حسن و حسین کی ماں ہیں، فاتح خیبر حضرت علی مرتضیٰ کی بیوی ہیں، وہ اتنی سادگی زندگی گزارتی ہیں کہ دنیا سے الگ ہو کر اللہ کی یاد میں کھو جاتی ہیں، اس لیے ان کا ایک لقب بطول پڑ گیا۔ اسی طرح سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کئی ایک لقب ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اور شکم سے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس بارے میں کئی ایک روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت اور پیدائش اعلان نبوت کے پہلے سال ہوئی، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر شریف میں اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان کیا، تو اس کے دوسرے سال حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش مکہ کی سرزمین پر ہوئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کی پیدائش اعلان نبوت سے 7 سال پہلے ہوئی، اور ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ کی پیدائش اعلان نبوت سے 5 سال بعد ہوئی، لیکن اس روایت کو علماء نے صحیح قرار نہیں دیا ہے۔ اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اس وقت ان کی عمر شریف 29 سال یعنی 29 ایئرس تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں جو اعلان نبوت کے بعد اپنے والدین یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے الگ انداز میں عبادت کرتے دیکھ رہی تھی، وضو کرتے اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ ایک دن اپنے گھر میں رہنے والے کم عمر بچے حضرت علی مرتضیٰ کو بھی اس نئی عبادت میں شریک دیکھتی ہیں۔ انہوں نے اپنی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اور انہوں نے اپنی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے والد گرامی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی کو مکمل طور پر اپنایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ کی شکل و صورت اور عادت و اطوار بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتے جلتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے اور انداز میں فاطمہ سے زیادہ کسی کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تمام بیٹیوں سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن حضرت فاطمہ سے حضور کو ایک خاص تعلق تھا، کیونکہ حضرت فاطمہ کا ظاہر اور باطن دونوں تمام بہنوں سے ممتاز تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے خصوصی محبت فرماتے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی کو بھی دیکھا تھا اور مدنی زندگی کو بھی دیکھا تھا، اس لیے قرآن میں عورتوں کے متعلق جو بھی حکم آیا یا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بھی حکم دیا، حضرت فاطمہ نے سب سے زیادہ اس پر عمل کر کے دنیا کو دکھایا۔ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف اس قابل ہو گئی کہ ان کی شادی کی جائے، ان کا نکاح کیا جائے، تو نکاح کے لیے بڑے بڑے امیروں اور بادشاہوں کا پیغام آیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے اس پیغام کو قبول نہیں فرمایا۔ اسی بیچ کچھ لوگوں کے مشورے کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول فرما لیا
اور سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی خانہ آبادی حضرت علی فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ یہ شادی بہت ہی سادگی کے ساتھ ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے کچھ مہاجرین اور انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو شادی میں آنے کی دعوت دیں۔ چنانچہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور نکاح پڑھا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی لسٹ یہ ہے: ایک چھوٹا کمبل، ایک معمولی سی چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک پانی کا مشکیزہ، آٹا پیسنے کے لیے 2 چکیاں اور مٹی کے 2 گھڑے، یہ جہیز کے سامان تھے۔ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک مکان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس لیے نذر کر دیا کہ اس میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رہ سکیں۔ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رخصت ہو کر نئے گھر میں گئیں تو عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک برتن میں پانی مانگا اور اس میں کلی فرما کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے اور بازوؤں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور ان پر بھی پانی کا چھڑکاؤ کیا، اور پھر یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، یہ سب شیطان کے شر اور فساد سے محفوظ رہیں۔ اس طرح سے شہنشاہ کونین کی بیٹی کا نکاح ایک غریب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق لینا ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے مالک و مختار ہیں، انہوں نے کس طرح سے اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی سادگی کے ساتھ کیا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو اپنائیں اور ہم اپنے گھروں میں بھی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی اسی سادگی کے ساتھ کریں جس سادگی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا اور ہمیں درس دیا تھا۔ سن 2 ہجری میں اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے۔ اسی سال روزہ اور زکوٰۃ مسلمانوں کے اوپر فرض ہوئے۔ اسی سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں پڑھائی۔ اس سے پہلے عید الفطر کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ اسی سال صدقہ فطر کا حکم نازل ہوا، اور اسی سال 10 ذی الحجہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بقرعید کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد 2 مینڈھوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو میرے دوستو، فی الحال آج کے اس پارٹ میں اتنا ہی۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے پارٹ میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔